السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا پوڈ کاسٹ آج انشاءاللہ بہت ہی پروڈکٹیو ہوگا۔ میں ایسی بات کرنے سے گریز کرتا ہوں جو میں نے خود نہ کی ہو، کیونکہ ایک بندہ جو اسٹرگلنگ ہے، جو آدمی ریالٹی تک پہنچنا چاہتا ہے یا نیئر بہت اس کے نزدیک جانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے تو آپ کو پتہ ہے ہر لمحہ اجتہاد ہے اور ہر لمحہ جو ہے اس کے لیے ایک نیا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ کہیں سے پڑھ کے ہم آپ کو سنا دیتے ہیں اور آپ سن لیتے ہیں، مگر اس میں کچھ ریالٹی نہیں ہے کہ جو آپ خود کرتے ہیں وہی دین ہے، جو آپ خود سیکھتے اتنے دین آپ لوگوں کو سکھائیں وہ بہتر ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے عبداللہ اشرف صاحب سے، آسٹریلیا میں ان کے پاس کوئی کوشچن آئے ان کو ہم جوائن کرتے ہیں، کال ڈائل کرتے ہیں ان کے لیے، عبداللہ کے لیے۔ اللہ کا احسان ہے، آپ سنائیں سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں، شکر اللہ کا۔ اچھا یار، میں نے لائیو کال لیا ہوا ہے، آپ کو مجھے بتاؤ حالات واقعات کیا چل رہے ہیں، کیا سوال جواب چل رہے ہیں؟ جی، کچھ لوگوں سے ڈسکشن ہوتی ہے، جو میری یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، کچھ لاء کے، کچھ دوسری فیلڈز کے، ملٹیپل نیشنلٹیز کے لوگوں سے بھی۔ تو ایک جو ابھی ریسنٹ کمپلیکیشن ہے جو کافی لوگوں میں مجھے نظر آئی ہے، جو ان میں ایک سوال ہے، وہ ہے دوسرے ریلیجنز کے بارے میں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر اسلام صحیح ریلیجن ہے تو پھر یہ باقی ریلیجنز کہاں سے آئے ہیں اور یہ دنیا میں ابھی تک کیوں ایگزسٹ کر رہے ہیں، ان کی اتنی بڑی فالوئنگ ابھی تک کیوں ہے؟ آپ کو یہ سوال کسی اسپیشل آدمی نے کہا یا کسی اسٹوڈنٹ نے کہا یا خود من میں یہ بات آئی؟ جی، ایک تو میرے ساتھ ہی ایک دوست ہے میرا، وہ لاء پڑھتا ہے اور پاکستانی ہے، تو انہوں نے مجھ سے تو اس طرح یہ ایک دو سوال یہ کیے تھے۔ اس کے علاوہ جنرلی بھی کچھ لوگوں سے ڈسکشن ہوتی ہے تو یہ سوال سامنے آتے ہیں، لیکن اسپیسیفکلی یہ ایک لڑکے سے بات ہوئی تھی۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو پہلی بات تو میں آپ کو بڑے واضح طریقے سے بتاتا جاؤں کہ یہ تمام ادیان جو ہیں وہ بیسیکلی اللہ ہی کی طرف سے آئے ہوتے ہیں، جو خاص طور پر کو پتہ ہے کہ جو راستے نازل ہوئے، ادیان نازل ہوئے اللہ کی طرف سے، دین اسلام بھی شروع سے چلتا آ رہا ہے، مختلف ادوار میں مختلف انبیاء و جو ہے نا اللہ کے رسول آئے اور پیغام لے کر آئے۔ جی، اب وہ سوال ہے کہ یہ اگر جھوٹے ہیں تو اتنی فالوئنگ کیسے ہے ان کی، اور ابھی تک یہ زندہ کیسے ہیں، اور اگر یہ سچے ہیں تو پھر ہم انہیں کیوں نہیں مانتے؟ تو پہلی بات اب بڑے طریقے سے میں آپ کو سمجھاؤں گا، میں نے ابھی آپ کے اس کال سے پہلے اپنے سامعین سے بات کی ہے، تو یہ ہے کہ میں کوئی ایسا کام نہیں کرتا، اچھا میں ایسا کوئی کام نہیں کرتا جو میں خود پریکٹس نہ کیا اور میں آپ کو اس کی تبلیغ کرتا پھر، بڑا اسٹریٹ سا آدمی ہوں، اتنے زیادہ لوگوں کو دیکھ کر، اتنے زیادہ اسکول آف تھاٹ جسے مذاہب کہتے ہیں، اتنے زیادہ سلسلے دیکھ کے تو میری اپنی روح کام کی تھی جب میں ایک شعوری لیول کو اپروچ کر رہا تھا۔ تو اتنا ہر بندہ میں جس سے ملوں تو اس کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، اس کا سسٹم بھی سیدھا ہو رہا ہے، اور جی وہ تو سورگ میں بھی پہنچ گیا، ہیون میں بھی پہنچ گیا، اور وہ تو کئی تو تنگری کو خوش کرنے لگے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ میں تو خود حیران تھا کہ یار یہ دنیا جا کے سائڈ پہ رہی ہے ہم۔ پھر میں نے نا ایک انالیسس کیا، وہ انالیسس یہ تھا کہ ہم کتنے لوگ ہیں۔ ہم اپروکسیمیٹلی 1.8 بلین ہیں، 1.8 ارب مسلمان ٹوٹل دنیا میں ہیں۔ ہم سے اپروکسیمیٹلی تھوڑے سے کم ہندو ہیں، پورا دیش ہی ان کا ہے، اپروکسیمیٹلی 1 ارب سے زیادہ ہندو ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو میجورٹی والا تو کوئی کام ہی نہیں ہے نا کہ آپ زیادہ ہوں گے تو آپ سچے ہوں گے، آپ کم ہوں گے تو آپ سچے ہوں گے۔ اب تیسری جو ہے وہ سب سے بڑی جو کاؤنٹیبل ہے، جو امت کو سو کالڈ جو دین ہے وہ ہے عیسائیت کا، اس میں اپروکسیمیٹلی 2.8 اور 3 بلین لوگ اس کے فالوور ہیں، ایون کئی مسلمان بھی فالوور ہیں ان کے، ایک لیول ہے جو کنورژن لیول ہے۔ پھر ایک اس کے بعد آہستہ آہستہ جوڈائزم تو خیر بہت چھوٹا سا ہے، پھر چھوٹے چھوٹے مذاہب آتے ہیں، سکھ ازم کوئی 500 ملین سے زیادہ اس کا نہیں ہے، 500 کروڑ اوپر نہیں، تھوڑا سا ہو سکتا ہے۔
تو اب ریالٹی کو اپروچ کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا تھا. اب ہم نے کیا کیا کہ میں نے ایک شارٹ کورس لیا ہارورڈ کا اور میں نے اسے پڑھنا شروع کیا. اس کے بعد میں نے ریسرچ لکھا, اس میں نے جو وضاحت کی, اس میں اپروکسیمیٹلی ہم لوگوں نے اسٹڈی کی وہ 32 کی جو ہے نا ادیان, 32 ادیان اسٹڈی کیے میں نے, اور بریفلی میں نے 5-6 کیے ہیں, جس میں میں نے پریکٹس بھی 5-6 کی ہیں, سوائے بت پرستی کے, سوائے میں نے کسی ایسے شرک کے. ہر چیز کو اپنی زندگی کے اوپر ڈالا. پہلے میں نے اس کو سب سے پہلے میں ان میں ڈھونڈتا تھا کمپیریزن, یعنی کہ کمپیریزن نہیں کہہ سکتا, کامنزم ٹائپ, تو کامن چیز ان دو سب میں ہو. قرآن ہو گیا, بائبل ہو گئی, تورا ہو گئی, ویدا ہو گئی, ویدا نہیں آپ کہہ سکتے, بھگوت گیتا, اپنشد ہو گئیں, تریپیتکا ہو گئی, ٹھیک ہے نا. ان اسکرپچر کے ایون زوراسٹرزم کی کتابوں میں بھی ہماری اور قرآن میں جن میں ملتا جلتا رجحان ہے, کافی زیادہ, ٹھیک ہے نا, کافی زیادہ ہے. اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 60% تک ایک ہی ہے, 60-70% تک اپروچ ہے. اچھا, اب ہوا کیا کہ جب میں اب سب میں جو کامن پریکٹس ہے وہ ہے دھیانہ, میڈیٹیشن, تفکر, دھیان میں بیٹھنا, کیونکہ عام آدمی, عام مسلمان اور خاص کا بھی حالات آج کل یہی ہیں, یہ دھیان کی پریکٹس ہی نہیں کرتے, کیونکہ جو اصل چیز آپ کو روزہ, حج, نماز, زکوٰۃ اور جو صلات میں ہیلپ کرتی ہے وہ دھیان ہے آپ کا, یکسوئی ہونا, یعنی اتنی آپ کی اس میں مہارت ہو. صوفیزم میں لوگ اسپیشلی جو پہلے زمانوں میں آتے تھے وہ یکسوئی حاصل کرنے آتے تھے, کہ وہ ایک ہو جانا, کیونکہ آپ نے جب دھیان کرنا ہے تو آپ کو ذات کے علاوہ کسی کی طرف اپروچ نہیں کرنا, ٹھیک ہے نا, نہ اپنے خیال کی طرف, نہ اپنی تکلیف کی طرف, نہ گھر والوں کی طرف, نہ کام کی طرف, نہ مفلسی کی طرف, نہ بیماری کی طرف, نہ انزائٹی کی طرف, نہ ڈپریشن کی طرف, سو آن آگے. تو اس پر دھیان جو ہے نا ان سب میں کامن چیز تھا. تو میں نے پھر 10 سال لگائے اس کے اوپر دھیان حاصل کیا, اور ایسا الحمدللہ دھیان حاصل کیا کہ میرا من خوش ہوا, میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اس پہ. پھر میں نے, اب جیسے آپ دیکھو, اگر آپ کہاں رہتے ہو؟ سڈنی میں, آسٹریلیا, سڈنی میں کسی سرٹن پلیس پہ جانے کے لیے راستے بنے ہوں گے. آپ کا جو UNSW ہے وہ ایک ڈیسٹینیشن ہے فار اسٹوڈنٹس, اس کی طرف کئی راستے آ رہے ہوں گے, ایسے ہی ہے نا؟ بالکل. مگر سب راستے آخر میں آ کے نا وہ 1 یا 2 روڈز میں بن جاتے ہوں گے, ٹھیک ہے نا, ایٹ دا اینڈ وہ ایک سب وے ٹائپ یا وہ ایک سب پاتھ ٹائپ بن جاتے ہوں گے جو سیدھا کالج کے اندر جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ 10 راستے نا اس میں اندر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ الگ الگ گیٹس ہوں گے, اور 100 راستے آگے سے 4 راستے بن جائیں گے, اور وہاں سے آپ کے وہاں سے انٹری ہوتی ہوگی, ٹھیک ہے نا. اس طرح جب جہاز کو اڑاتے ہیں تو لانگیٹیوڈ, لیٹیٹیوڈ وغیرہ اور اس کا آلٹیٹیوڈ سیٹ کرتے ہیں, ایک سرٹن پاتھ کو پر فالو کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جو آپ کو لے کے جاتا ہے. اسی طریقے سے جب اسپیس میں جاتے ہیں تب یہ بھی اسی طرح سے میپنگ یوز کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا جہاں مرضی چلے جاؤ اور جہاں مرضی نکلو. اس طرح اگر ہماری باڈی کا سفر ہے, توحید میں ہمارا وجود کا جو کریں گے سفر, تو ہم نے اپنے وجود میں بھی سفر کرنا. اس کے لیے لیٹ سپوز ہمارے اندر کئی جو ہے نروس سسٹم بنا ہوا ہے, کوئی اسکیلیٹن ہے, کوئی اپنا میتھ سسٹم ہے, مختلف چیزیں, مختلف راستے بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. آسمان میں بھی راستے بنے ہوئے ہیں. اب یہ سب راستے ایگزیکٹلی جا رہے ہیں ٹورڈ دا اونلی ون, اللہ تبارک و تعالیٰ, ٹھیک ہے, یعنی ہائیسٹ جو ہے نا وہ پلیس پہ جا رہے ہیں. اب میں نے ان سب راستوں کو پریکٹس کرنا شروع کیا, کرتے 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 ان سب میں جو کامن چیز تھی نا وہ ایک دھیانہ تھا, اور دوسرا کانسیپٹ تھا ان 2-3 کے اندر وننس کا تھا, ٹھیک ہے. تو میں جب تورات کی طرف گیا, یہ بھی ہمارے اندر کا ایک پاتھ ہے, انجیل بھی ہمارے اندر کا ہی پاتھ ہے, زبور بھی ہمارے اندر ہی ایک پاتھ ہے جسے ہم بریتھ لیس اسٹیٹ کہتے ہیں, اور قرآن جو ہے نا یہ قاف, جہاں سے ہم قاف بولتے ہیں نا, یہ وہ پاتھ ہے جہاں سے ظہور ہو رہا ہے. قرآن ہمیں کئی بار نازل ہوا, تو اس طرح ہم ان پاتھس پہ جا کے دھیان کرتے تو ہمیں سمجھ میں آتی یہ پاتھ ہے کہ یہ کوئی سون یا کیا چیز ہے, ٹھیک ہے.
تو میں جب تورات کی طرف گیا، زبور کی طرف گیا، تو اس در ان کے جو ماسٹرز ہیں، وہ ماسٹر کون تھے؟ موسیٰ جو ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. جب ان کے پاس جاتا ہوں، میں اپنی بات کروں گا، مجھے نہیں سمجھ آتی کون نے کیا کتابوں میں ہزار سال پہلے اٹھا کے لکھ دیا جو ہمارے اسکالرس تھے. اب وہ زمانہ بھی نہیں رہا. ایک پریکٹیکل آدمی جو زندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے، آپ سے بات کرے، وہ زیادہ ریلائبل ہے کیونکہ وہ کر کے فارغ ہوا ہے. تو میں جب حضرت موسیٰ کی میں نے زیارت کی، تو انہوں نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک تختی حدیث پہ لکھا ہوا ہے پروفٹ محمد. اچھا، وہ کیونکہ زمانہ بڑا سخت تھا، میں حیران ہوں کہ میں نے قلب موسیٰ سے اٹھا اور سیدھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دھیان کیا. اس سے پہلے حضرت ابراہیم، ٹھیک ہے نا، ان کے پاس جب جاتا ہوں توحید کا علم دیتے ہیں، اور وہ پھر آگے مجھے وہ بھی وہیں بھیجتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. پھر جب ان کے پاس جاتا ہوں تو مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی جب مجھے زیارت ہوتی ہے، تو جب ہم لوگ میڈیٹیشن ہوتے ہیں، دھیان تفکر میں، تو وہاں پر واپسی پہ میں دیکھتا ہوں حضرت عیسیٰ ہیں پہلے آسمان پہ، اور وہ ایکٹیو ہیں، ٹھیک ہے نا. اب حضرت عیسیٰ کے مطلب وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بھی مطلب قرآن کا حصہ، یعنی کہ اسی پات کا حصہ ہے، ٹھیک ہے نا. انجیل ویسے بولتے ہیں خوش خبری کو. میں نے بھگوت گیتا پڑھا، وہ ورڈ آف وزڈم ہے، کوئی شک نہیں اس کے اندر، بہت اچھی لکھی ہوئی کتاب ہے. اور اس میں جو ہے وہ ارجن سے بات کر رہا ہے کرشن. اور اس طریقے سے میں نے ترپیتکا بھی پڑھی، جس میں بدھ کے اور دھم پدا بھی کتاب ہے ایک، میں نے آڈیو بک اسٹڈی کی، وہ بھی اس کی کسی اسٹوڈنٹ کی کتاب ہے. مگر ان میں ورڈ آف وزڈم ضرور ہے، مگر پاتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں وائز ہونے کا طریقہ نہیں لکھا ہوا، بلکہ ورڈ آف وزڈم لکھا ہوا ہے. اس میں فلاح پانے کا طریقہ نہیں لکھا ہوا، بلکہ فلاح پانے کے فوائد لکھے ہوئے ہیں. جی ٹھیک ہے. اب وہاں سے میری جستجو شروع ہوئی، یہ فلاح کیا چیز ہے، یہ موکش مکتی یہ کیا ہے، جس کو اللہ بھی قرآن میں پروموٹ کر رہا ہے کہ فلاح پا جاؤ لعلکم مفلحون، پا جاؤ. وہ میں کرتے 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 مجھے قرآن تک میں پہنچا. ایگزیکٹلی اس دن میں نے قرآن کو فائنڈ آؤٹ کیا کہ قرآن جو ہے وہ لگاتار جو ہے وہ نازل ہوتا جا رہا ہے مومنین کے قلوب کے اوپر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہوتا ہوا قلب مومن پر نازل ہوتا جا رہا ہے، یعنی کہ حضور علیہ السلام کا توسل وہ پھیلتا جا رہا ہے. باقی جو تھی نا کتابیں، ان کا ڈسکنیکشن چیک کیا، کیونکہ وہ ڈسکنیکٹ ہوئی ہیں. ڈسکنیکشن مراد ہے کہ وہ ان لوگوں نے اس کے کلمات تبدیل کر دیے انسانوں نے، ٹھیک ہے. اب ہم جب اس پر آتے ہیں، آپ کو تقریباً بھگوت گیتا کی 90% جو کیا کہیں گے اس کو تھیولوجی ہے، وہ آپ کو صوفیزم کی کتابوں میں مل جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. 90% بھگوت گیتا میں کہیں نہیں لکھا 2000-3000 کروڑ بھگوان ہے، ٹھیک ہے. تو وہ پھر ہوا جناب کہ میں نے بھگوت گیتا بہت اچھی کتاب ہے، مگر میں ریکمینڈ نہیں کرتا، کیونکہ اس سے اچھا آپ جو ہے وہ منطق کو طاہر پڑھ لیں، سمجھ کچھ آ جائے گی. یا ایک اور کتاب یہ جو ہے اپنا حضرت جو ان سے منسوب ہے، کیا کہتے ہیں، نظام الدین اولیاء سے، جی فوائد الفوائد نام شاید اس کا نام ہے، وہ آپ پڑھ لیں، وہ زیادہ بہتر ہے، اس میں کوئی رستہ بھی مل جائے گا، ٹھیک ہے. مگر قرآن میں آپ کو وائز اللہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت لقمان کو حکمت عطا کی. اب وہ حکمت کیسے عطا کی؟ اب وہ ایک کتاب نازل ہوتی ہے، لیٹ سپوز الف لام میم یہ کتاب ہے، یا کاف ہا یا عین صاد یہ کتاب ہے. اس کتاب کو تفکر میں جو پڑھ لے گا وہ چیز حاصل کر لے گا، ٹھیک ہے. تو میں نے اس کو پھر کرنا شروع کیا، مجھے میرے انٹرنل پاتھ سارے نظر آنے شروع ہو گئے میرے وجود کے اندر، کیونکہ میں وجود اصغر ہوں اور یہ کائنات وجود اکبر ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے میں نے انسان کو اپنی صورت پہ پیدا کیا، اپنی صورت پہ تخلیق کیا، یعنی وہ چھاپ ہے، ہم چھاپ ہیں اور وہ ریالٹی ہے. تو ہم اگر اپنے آپ کو بھی اسٹڈی کر لیں گے تو ہم اس کے نظام کو اسٹڈی کر لیں گے. تو پھر میں نے اپنے اندر کا سفر، وہ اقبال کہتے ہیں نا خود ہی میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، وہ اپنے اندر ڈوب کے
ایک کمرے میں بند ہو کے کئی عرصے تک میں نے پریکٹس کی بیٹھ کے، پہاڑوں میں، غاروں میں، جنگلوں میں، ریگستان میں، سمندروں میں، چٹانوں میں جا کے، اندھیروں میں، بہت ہر چیز کو دیکھا زندگی. میں نے تو یہ تک دیکھا کہ یہ سورج کئیوں کے لیے رات ہے، کئیوں کے لیے دن ہے، اور چاند کئیوں کے لیے دن ہے، سورج کا کام کرتا ہے، اور کئیوں کے لیے رات ہے. یہ آنکھوں کا نظام ہے سارا. ہماری آنکھیں لمیٹڈ ڈائمنشن دیکھ سکتی ہیں، لمیٹڈ کلر دیکھ سکتی ہیں، مگر اس سے بھی بڑی دنیا اس کے ایسی ہمارے بیچ میں ہی ہے. اسے ہم کہتے ہیں سو ملٹی ورس کہتے ہیں. قرآن نے اس کا ذکر کیا اماں کے بارے میں. 30ویں پارے کی پہلی صورت ہے اماں یتساءلون. یہ اماں کا ورڈ جو ہے نا پیرلل ورلڈ ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس میں اگلی آیت میں اللہ کہتا ہے ایک جگہ پہ کہ یہ میعاد ہے. میعاد کہتے ہیں پیرلل کو. پہلے جو جھولا ہوا کرتا تھا نا عربوں میں، وہ ایک جھلی کی طرح ہوتا تھا، دو طرفہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا. تو میعاد پیرلل ورلڈ ہے یہ، اور یہاں پہ ہر دو پیر بنے ہوئے. تو یہ چیزیں میں نے دیکھی، مجھے اندازہ اس چیز کا ہوا کہ قرآن ہی وہ ایک کتاب ہے جس کو میں شاید ڈھونڈ رہا تھا. ایگزیکٹلی. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ترجمہ نہ پڑھیں، میں یہ نہیں کہتا آپ تفسیر نہ پڑھیں. خدا گواہ ہے میں نے خود عربی 5 سال پہلے سیکھی ہے ایک مسلم عالم سے، اور اس کے بعد میں نے سینکڑوں لوگوں کو عربی پڑھائی فی سبیل اللہ. اور میں نے کہا خود پڑھو قرآن، خود پڑھو قرآن، یہ تمہارے لیے بھی آیا ہوا ہے. تم کسی کی پرسیپشن کیوں پڑھتے ہو؟ کسی کو جو سمجھ میں آیا تم بھی وہ پڑھ لو. یہ تو لے مین والا سچویشن ہے. تو قرآن جو ہے نا وہ ایک مجھے راستہ ملا. دیکھیں جس نے ندی پار کرنی ہے نا، وہ کوئی ایسی ناؤ یا کشتی نہیں لے گا جس میں چھید ہو. تو میں نے جو ناؤ لی اس میں کئی بار چھید نکلا. پھر جو مجھے ناؤ ملی یعنی قرآن ملا، اس کو پڑھ کے آپ ندی پار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ندی کیا ہے؟ وہ توحید کا دوسرا سرا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ توحید کا دوسرا سر ہے، وہاں تک آپ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. خود ہی کا سر ہے نہا لا الہ الا اللہ. تو آپ کو جب سمجھ میں آ جاتی ہے نا کہ بھئی یہ نظام سارا، تو آپ کہتی ہے تو بہت ہی کچھ سائنٹیفک نظام ہے. یعنی کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ روحانی کیا ہے؟ یہ تو ویو ہے. کوئی 4.5 میگا ہرٹز کی ہے، کوئی 5.6 میگا ہرٹز کی ہے، کوئی 10 ہے، کوئی 11,000 میگا ہرٹز کی ہے. کچھ ہرٹز میں آتی ہیں، ایک دوسرے سے ٹکرا نہیں سکتی. جیسے اللہ کہتا ہے یہ 2 سمندر ہیں، آپس میں مل ہی نہیں سکتے. یہ 2 بحریں ہیں. بحر صرف پانی کو نہیں بولتے، بحر لیئر کو بولتے، ویو کو بولتے ہیں، ویو کو. تو یہ آپس میں مل ہی نہیں سکتی، مطلب ایگزسٹ کرتی ہیں دونوں، ٹھیک ہے. بالکل بالکل. پھر مجھے اندازہ ہوا انسانی سائنس بھی ایک چیز ہے. انسانی سائنس بھی ایک چیز ہے. یعنی آپ سے جہاں کا ہونا اور جہاں سے آپ کے ہونے میں فرق ہے. آنے والا ٹائم انسانی سائنس کا. یعنی کہ بس میں اتنا کہوں گا کہ خاص ہے نا وہ بڑا ایک زبردست اقبال کا شعر ہے. میں تو کہتا ہوں یہ سارے جو سائیں ہیں نا یہ سائنٹسٹ ہی ہیں سارے، دوسری بات نہیں کرتا میں. وہ اقبال کہتا ہے یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. یہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ ایک ہی نظام ہے نا، ایک ہی سسٹم سے ایک آدمی جب اپنے رب سے کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو آپ نے سنا ہوگا اولیاء کی سے بارشیں ہو جاتی ہیں، ہوائیں چل جاتی ہیں، بجلی آ جاتی ہیں، طوفان آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. مردے زندے ہو جاتے ہیں. خدا کی قسم جھوٹ نہیں بولنا، سب کچھ سچ چاہیے. A1 ہے، بالکل ٹھیک ہے. دیکھو اللہ کہتا ہے ہوائیں میں چلاتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں میں اپنے بندے کی رگ سے بھی نزدیک ہوں. تو وہ اس بندے کے ہاتھ سے بھی ہوائیں چلوا سکتا ہے، اس کی سانسوں پہ سے بھی چلوا سکتا ہے، اس کی ہو سے بجلیاں بھی کڑکوا سکتا ہے. وہ جب اس کے اندر سے اس کا ہاتھ وہ بن گیا، اس کی ہو وہ بن گیا، تو پھر وہ بندہ تو نہ رہا نا اب اس کا. یعنی بظاہر تو وہ بندہ ہے مگر ہاتھ اللہ کا ہے، زبان نگاہ سب کچھ ہے. پھر وہ اپنے آپ کام کرے گا. پہلے میں یقین نہیں کر رہا پتا تمہیں. میں کہتا تھا فلمیں کراتے ہیں سارے یہ بابا وہاں مڑ کے جا رہا ہے، واپس آ رہا ہے، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے. مگر مجھے کافی تو یقین آ چکا ہے اس کے اوپر. کتابوں کا میں قائل نہیں ہوں، نیور سوائے قرآن کے میں کسی کتاب کا قائل نہیں. اب اچھا ٹائم پاس کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں. یا ایسی کتابیں جیسے میں نے اقبال کی ایک ریفرنس کوڈ کیا ہے اپنے جذبات کو، یہ جذبات میرے تھے تو میں نے اقبال کا ساتھ لیا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. پہلے میں تو جتنا میں لیٹسٹ ہوں پاکستان میں کم لوگ ہی ہوتے ہیں ٹیکنالوجی وائز. اس کی وجہ یہ میں خود ایک IT مینیجر رہا ہوں.
میں نے تو کی ماسٹر، یعنی کہ وہ چابی بنانے سے لے کر جہاز کی سیمولیشن تک سارے کورسز کیے ہیں، ٹھیک ہے نا. 138 پلس کورسز میں نے کیے، سرٹیفکیشن کی ہے مختلف ملکوں سے، اور تعلیم بھی پوری کی میں نے اپنی، ٹھیک ہے. اور پھر میں نہیں مانتا تھا، مگر میں اب مانتا ہوں. میں یہ مانتا ہوں کہ ہیومن سائنس ہے جو بہت جلدی ڈسکور ہو جائے گی، اور شاید آپ کو جو ٹھیک کیا جائے وہ ویوز کی سیٹلمنٹ سے کیا جائے، لہروں کی سیٹلمنٹ سے کیا جائے. جو آپ کے اندر امبیلنس کریٹ ہوتا ہے اس کو واپس لا کے ہر چیز کا ٹریٹمنٹ کر دیا جائے. آج ہم بڑے قدیم دور میں، پرانے دور میں رہ رہے ہیں اس ٹائم. یہ مے بی اسٹون ایج سے بھی پرانا دور ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی میری آپ کو؟ ہم بڑے قدیم دور میں اس ٹائم رہ رہے ہیں، مگر ہم میں جدید لوگ ہیں. ہاں ہم کا چیز نہیں، ہمارے آقا ہمارے مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی دی لیٹسٹ ہیومن بین، مطلب اتنی ٹیکنالوجی ان کی، وہ اسی سائنس پہ کام کر رہے ہیں، ہیومن ٹیکنالوجی پر. یہ انبیاء جو آتے ہیں، نوح نے اتنے جانور کیسے اکٹھے کر لیے ہیں؟ نوح علیہ السلام نے سارے جانور بیٹھے بیٹھے آ گئے. اس کا مطلب ایک ہمارے اندر کا سسٹم ہے، بس وہ کوئی جو فائنڈ آؤٹ کر لے گا وہ ہے عبد من عبدن، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہے. یہ عبادت کا ایک نظام ہے. یہ علماء کہتے ہیں عبادت صرف پیغمبر ہو سکتے ہیں، یہ ہو سکتے ہیں، مگر ہمارا اس پہ کوئی اتفاق نہیں ہے. انہوں نے کبھی، میں بہت ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں، مگر میں کہتا ہوں کہ خود ہی میں ڈوب کے پایا سراغ زندگی والے میں ایک دو ہی ہوں گے، اور وہ بیچارے خاموش ہی بیٹھے ہوں گے، مگر میں خاموش نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں نا اب سرفروشی کی تمنا ہمارے دل میں ہے. وہ بات یہی ہے کہ ہاں اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا زور بازو قاتل میں، کہ انسان جو یہ انبیاء علیہ السلام آئے نا، یہ ہمیں صرف جگانے آئے تھے کہ تمہارے اندر یہ کچھ ہے. نبوت وہ اپنے ساتھ لے گئے. نبوت ایگزسٹ کرتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کا زمانہ ہے. میں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہو ہی، اور ان کی ہی نبوت ایگزسٹ کرتی ہے، اور کوئی نہ نبی اور نہ کوئی رسول اس ٹائم زندہ انسان ہے. ٹھیک ہے جی، بے شک. ہاں جی. تو حضور، یہ جس طرح ماشاءاللہ آپ کی اتنی بڑی ریسرچ ہے، اتنی ایکسٹینسو ریسرچ ہے، اور جو آپ نے پریکٹیکلی چیزیں کی، اور پھر آپ نے جو سب یہ پایا جو آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا، تو ایک عام بندہ جس طرح ہماری ایج کا، میری ایج میٹ ہے 22 3 4 5 کر لیں، یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہے، جو کنفیوزڈ ہے اور وہ اس ساری ہلچل میں پھنسا ہوا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی، اس کے لیے ایک بیسک سمپل سا سٹارٹ کیا ہو سکتا ہے؟ اسے کہاں سے سٹارٹ کرنا چاہیے؟ دیکھو میں نے کو بتایا کہ آپ ہی شروع ہیں، آپ ہی کے اندر شروع ہے، اور آپ ہی کے اندر آپ کا اختتام ہے. ٹھیک ہے نا. اور آپ جس دن اپنے ساتھ سیریس ہو جائیں گے نا، جس دن آپ جس لمحے میں سیریس ہو جائیں گے، آپ کو رب کائنات اللہ رب العالمین ایک گرو دے دے گا، ایک اپنا بندے تک پہنچا دے گا. مانگو نا اس سے کہ یا اللہ مجھے اپنے بندے تک پہنچا. اب اس بندے کے سامنے جاؤ، مجھ جیسا نکلے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ جب حضرت موسیٰ کے ساتھ ہے نا، وہ عبد تھے اللہ کے ایک، ٹھیک ہے نا. تو وہ جو کر رہے تھے تو حضرت موسیٰ کی سمجھ میں نہیں آتی کیا کر رہے ہیں. تو وہ تو حضرت موسیٰ تھے. تو عام انسان کو اللہ اپنے اب تک پہنچائے، اور عام انسان وہ جو ہے نا اس کو دیکھ کے کہ یہ تو غلط ہے. غلط اور صحیح کا فیصلہ آپ نے تھوڑی کرنا ہے. آپ نے جو مانگا وہ مل گیا آپ کو، اب خاموشی کا سفر ہے آپ کا. جی، اللہ سے مانگو. دیکھو جی وہ ایگزسٹ کرتا ہے، کوئی شک نہیں اس میں، رائے برابر بھی شک نہیں. ٹھیک ہے نا. میں آپ کو میری بلاگس پڑھیں گے، آپ کو سمجھ میں آئے گی. میں نے تھیزم، پینتھیزم، ایتھیزم، ایگنوسٹزم، ہر چیز پہ کام کیا. نیٹشے کیا، اسپنجا پہ کیا، ایرسٹوٹل پہ. دنیا بھر کا فلسفہ پڑھ کے میں نے آگ لگا دی، کیونکہ فلسفہ ورڈ آف وزڈم ہے. ارسطو بننے کا طریقہ کوئی نہیں ہے، مگر قرآن بتاتا ہے آپ کو. الف لام میم پڑھ لو گے تو ارسطو بن جاؤ گے. سبحان اللہ، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. مطلب ہے جو کرنٹ بکس ہیں ہمارے پاس، ایون کہ جو ادر ریلیجنس کی جو بکس ہیں، اور جو فلسفے سارے پڑھے ہوئے ہیں، جو پرسنل فلسفیز، پرسنل ایک پرسپشنز ہیں، ان سب میں ورڈ آف وزڈم تو موجود ہے، لیکن اس وزڈم کو اچیو کرنے کا طریقہ کہیں نہیں لکھا. یار بائبل میں نا سولومن کوٹس جو ہے، جو بائبل میں سولومن کوٹس ہے نا، بڑے ہی زبردست ہیں. ٹھیک ہے نا. پڑھ کے آپ کو وزڈم ملتی ہے، مگر آپ وائز نہیں بنتے، صرف سنتے ہیں وزڈم. جی، بالکل ٹھیک ہے.
विजडम एक थ्योरी और वाइज एक प्रैक्टिकल है, होना प्रैक्टिकल है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आज हमारा पॉडकास्ट काफ़ी लंबा हो गया है। आज तो मैंने बहुत तेज़ी से बोला हूँ और मेरी तो कोशिश थी मैं काफ़ी कुछ बता दूँ, मगर सुनने वाले किस तरह सुनते हैं मुझे पता नहीं है अब्दुल्ला। मगर ये रियलिटी है जी कि बिल्कुल। लोग हम बहुत कदीम ज़माने में, वी आर इन हम शायद एंशंट है सिविलाइजेशन के टाइम में। अल्लाह कुरान में कहता है तुम जी पहली कौम ने तुमसे ज़्यादा तरक्की कर दी थी। कोई ह्यूमन साइंस जिस दिन रिवील होगी ना, जिस दिन, उस दिन मेटावर्स खुल जाएगा। फिर आप एक डोर खोलेंगे वो किसी और जगह खुलता होगा, एक डोर खोलेंगे कहीं और खुलता होगा, ठीक है ना। इस तरीके से जिस दिन ह्यूमन साइंस ओपन हो गई उस दिन सबसे बड़ी साइंस और टेक्नोलॉजी ही इंसान खुद है। मेरी बात याद रखना, ये मेरे वर्ड जो बिल्कुल ठीक आज है। तो लोगों को मुश्किल समझ में आएंगे, पर आने वाले कुछ 400-500 साल में शायद समझ में आ जाए कि ह्यूमन साइंस जो ह्यूमन के अंदर है छुपी हुई है वो बहुत बड़ी साइंस है। वो क्वांटम बेस है और कॉस्मिक बेस साइंस है। उससे सनलाइट का टेम्परेचर कंट्रोल करना, हर चीज़, यानी अल्लाह की ताकत से आप हर चीज़ कंट्रोल करते हैं, करता अल्लाह ही है। मैं एग्जैक्टली ये नहीं कहना चाह रहा कि ह्यूमन ही सब कुछ है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो सब बेशक। सिस्टम है जो अल्लाह ने बिल्कुल वसख्खर ठीक लकुम है। मा फिस समावाति वल अर्ज़ जमीअन, हैं जी, कि किन लोगों के सुभान लिए जो अल्लाह। तफक्कुर करते हैं। तो बस इसी आयत के अंडर आप सन को भी तेज़ और आहिस्ता कर सकते हैं और सब कुछ हो सकता है। ये आयत ह्यूमन साइंस के बारे में है। सुभान अल्लाह, बिल्कुल ठीक है। वैसे भी पॉडकास्ट बड़ा ज़बरदस्त बनाया है हमने। जी ये माशाल्लाह मेरे ख्याल से तो बहुत जबरदस्त है, क्योंकि मैं मेरे आसपास की जितनी गैदरिंग है वो सब इसी कंफ्यूजन में है। उनको कहीं से स्टार्ट भी नहीं मिल पा रहा, उनको इतनी ज्यादा चीजें हैं एग्जिस्ट कर रही हैं, फिलोसफीज, परसेप्शन लोगों की, उनको वो भी समझ नहीं आ पा रही और वो फंसे हुए हैं। उनको ये समझ नहीं आ रही कि उन्होंने करना क्या है। तो बहुत जबरदस्त मेरे ख्याल से तो ये एक बड़ा ही आई ओपनर है, अगर तो एग्जैक्टली लेकिन कहा ये जाए ऐसा तो। मैंने ये कोई हवाई नहीं मारी कि वसख्खर लकुम मा फिस समावाति। मैंने कहा जो कुछ हम रियलाइज़ करते हैं हम उस पे ही काम करते हैं, और ये कोई वहमों की दुनिया नहीं है। आप इस बात के तो गवाह हैं, कम से कम आपसे ज़्यादा लोग हैं, ठीक है ना। बेशक, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अपनी आंखों से देखिए। हाँ, बिल्कुल मगर ये सब चीज़ें जो है ना, ये ह्यूमन साइंस से रेलेवेंट है। बहुत ही जदीद सिस्टम है। ये जो कलंदर नुमा लोग होते हैं ना, ये आशिक, ये बड़े ये बेचारे अकेले क्यों हो जाते हैं। ये ह्यूमन साइंस की उस टाइम की मेराज होते हैं, ठीक है ना। और बेशक। लोग उस साइंस को करामत कहते हैं और हम उसको सिर्फ अल्लाह की शान कहते हैं, कुछ भी नहीं कहते। सुभान अल्लाह, बिल्कुल। तो इंशाल्लाह दौर आएगा ह्यूमन साइंस का, आप देखेंगे अल्लाह ताला आपको दिखाए, चाहे उसकी एक झलक दिखाए किस तरह इंसान से क्या क्या आमीन। काम होते हैं, और वो किस तरह रेमेडीज़ क्रिएट होंगी, किस तरह से काम होंगे, किस तरह से नए दुनिया हमारे लिए खुलेगी, और किस तरह से नए लोग हमें मिलेंगे। जो हमारे मर गए वो भी हम उनको भी मिल पाएंगे, वो भी हमें मिल पाएंगे। ये कुछ ऐसी चीज़ मैं आपसे नहीं कह रहा जो तख़य्युलाती वो डिल्यूजन वाली बातें नहीं है, ठीक है ना। मगर ये एक बड़ी रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको, ये ह्यूमन साइंस सारी। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो क्या होगा क़यामत को, जो मर चुका है वो भी सामने खड़ा होगा, ठीक है। वो वही है, वो जो बता रहा था मैं आपको। जी बिल्कुल ठीक है। नहीं है, बिल्कुल ये तो सब प्रैक्टिकल बातें जो आप बता रहे हैं। इल्यूजन और डिल्यूजन का तो इसमें मेरे ख्याल से एग्जिस्टेंस है ही नहीं, क्योंकि ये सारी प्रैक्टिकल 2+2 4 वाली बातें हैं जो आपने बताई हैं। भाई अब वो आज के लोगों को माजरत यहाँ आज के दौर में फेसबुक ने मेटावर्स बना दिया है, हम आपको बता रहे मल्टीवर्स है, जी इधर ही आपके बीच में ही है सारा कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, सामाइन परेशान हो जाएंगे कि ये क्या हो गया आज, मगर ये बिल्कुल रियलिटी है। मैं कोई ये नहीं कहता कि जिसने कोई टेस्ट करना हो तो ये कर ले, बस मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जिसको अल्लाह तौफीक दे वो इस आयत को समझ जाएगा। वसख्खर लकुम मा फिस समावाति वल अर्ज़, और मैंने मुसख्खर कर दिए तुम्हारे लिए, उन लोगों के लिए, ज़मीन आसमान और उसके दरमियान सब कुछ जो तफक्कुर करते हैं। इस आयत के अंडर सब कुछ है, ज़बरदस्त है, कमाल है। इस आयत के अंदर अगर आप इस आयत को 1400 ईयर्स बैक ले, जो इतनी टेक्नोलॉजी तो नहीं थी, फिर ये आयत कैसे एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। वो हुजूर अलैहिस्सलाम को ये क्यों कहते थे नाउज़ बिल्लाह कि ये साहिर है, क्योंकि इतना कुछ तो हो रहा था ह्यूमन साइंस पे।
تو وہ لوگ جاہل تھے, انہوں نے یہ کہہ دیا نعوذ باللہ کہ ہمارے آقا ہیں وہ ساحر جادوگر ہیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اتنا کچھ ہو رہا ہے, چاند سورج ہر چیز ہل رہی, ہوائیں طوفان سب کچھ آ رہا ہے, اور وہ نوح علیہ السلام والا واقعی یہ تو بڑا ہی ایکوریٹ ہے یار. میں بس یہ کہوں گا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دین کو سمجھنے کی. باقی ادیان میں جو ملاوٹ ہوگی, راستے ڈسکنٹینیو ہو گئے, مگر آپ کسی پیغمبر کے پاس بھی جائیں گے وہ آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی بھیجے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. امید ہے پوڈ کاسٹ آپ کو سامعین ہمارا اچھا لگا ہوگا. کوئی سوال ہے تو ہمیں بھیج سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.